آج کے تجزیے میں خوش آمدید۔ ہم سب روزانہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں ایک ترتیب ہے، لیکن کبھی ہم نے رک کر سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کو تمام جہانوں کا پروردگار بتانے کے فوراً بعد اپنی رحمت کی صفات یعنی الرحمن الرحیم کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ اس ترتیب میں آخر کیا راز ہے؟ آج ہم اپنے ذرائع کی مدد سے اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ جی، یہ بہت ہی زبردست نقطۂ آغاز ہے، کیونکہ یہ ترتیب، جیسا کہ آپ نے کہا، یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ یہ اسلامی عقیدے کی اور خدا کے تصور کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیاد ہے۔ ہمارے ذرائع میں جو تفسیر بیان کی گئی ہے، اس کے مطابق یہ ایک بہت ہی گہرے نفسیاتی اور روحانی توازن کو قائم کرتی ہے۔ اچھا، تو رب العالمین کے لفظ میں ایسا کیا ہے جسے متوازن کرنے کی ضرورت پڑی؟ میں تو ہمیشہ رب کا مطلب پالنے والا، پرورش کرنے والا ہی سمجھتی رہی ہوں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ رب کا ایک بنیادی مطلب پالنے والا ہی ہے، لیکن اس لفظ کے اندر اختیار، حاکمیت اور جواب دہی کا مفہوم بھی بہت گہرا ہے۔ تمام جہانوں کا رب ہے تو اس میں ایک جلال ہے، ایک انتباہ بھی ہے۔ انتباہ؟ جی، انتباہ۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک ایسی ہستی ہے جس کے سامنے ہم جواب دیں ہیں، جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ اس میں ایک ہیبت کا احساس ہے۔ اوہ، یہ تو میں نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا۔ یعنی رب العالمین کہنے میں ایک طرف تو شکر گزاری ہے، لیکن دوسری طرف ایک ذمہ داری کا احساس بھی ہے۔ الرحمن الرحیم کا اس کے فوراً بعد آنا؟ بالکل، وہ اس ہیبت اور جلال کے احساس کو فوراً امید اور محبت سے متوازن کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا فرما رہا ہے کہ ہاں، میں رب ہوں، میں مالک ہوں، لیکن یہ مت بھولنا کہ میں بے انتہا رحم کرنے والا اور نہایت مہربان بھی ہوں۔ واہ! تو ایک ہی سانس میں خوف اور امید، یا جیسے مفسرین کہتے ہیں ترغیب یعنی ڈرانا اور ترغیب یعنی شوق دلانا، دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ تو واقعی کمال ہے۔ یعنی خدا کے ساتھ تعلق صرف خوف یا صرف محبت پر قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر صرف خوف ہو تو انسان مایوس ہو جائے گا، صحیح۔ اور اگر صرف رحمت کا تصور ہو تو شاید وہ غفلت کا شکار ہو جائے۔ یہ توازن ہی اصل چیز ہے۔ تو کیا یہ نمونہ ہمیں صرف سورۃ الفاتحہ میں ہی ملتا ہے یا قرآن میں یہ اصول بار بار دہرایا گیا ہے؟ نہیں، یہ ایک بنیادی قرآنی اصول ہے جو آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا۔ ہمارے ذرائع میں اس کی بہت واضح مثالیں ہیں، جیسے سورۃ الحجر کی آیات 49 اور 50 کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ یہ آیت سن کر تو بہت امید اور سکون ملتا ہے۔ جی ہاں، لیکن اگلی ہی آیت میں فرمایا، اور یہ بھی خبر دے دو کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ سبحان اللہ! وہی توازن، یعنی رحمت کی خوشخبری کے ساتھ ہی انصاف کی حقیقت بھی واضح کر دی گئی۔ بالکل، اور یہ نہیں کہا کہ شاید عذاب ہو، بلکہ فرمایا میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے، یعنی دونوں حقیقتیں اپنی جگہ اٹل ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس میں جو خوبصورتی ہے وہ یہ کہ یہ تضاد نہیں ہے، یہ تصویر کی تکمیل ہے۔ ایک اور مثال جو ہمارے ذرائع میں ہے وہ سورۃ الانعام کی آیت 165 ہے۔ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تو سزا کا ذکر پہلے ہے اور رحمت کا بعد میں، لیکن اصول وہی ہے۔ اس سے یہ بات اور بھی پختہ ہو جاتی ہے کہ کوئی اتفاقی معاملہ نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا پیغام ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، الرحمن اور الرحیم یہ دونوں رحمت کے ہی معنی دیتے ہیں، ان دونوں کو ایک ساتھ کیوں لایا گیا؟ کیا صرف ایک لفظ کافی نہیں تھا؟ یہ بہت گہرا لسانی نقطہ ہے۔ دیکھیں، الرحمن کا تعلق ایک وسیع عمومی رحمت سے ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جو اس دنیا میں مومن، کافر، انسان، جانور سب کے لیے ہے۔ سورج سب کے لیے ہے، بارش سب پر برستی ہے، یہ اللہ کی رحمانیت ہے۔ اچھا۔ جبکہ الرحیم کا تعلق ایک خاص اور مستقل رحمت سے ہے جو خاص طور پر ایمان والوں کے لیے ہے، بالخصوص آخرت میں۔ واو! تو الرحمن دنیا میں سب کے لیے ایک سمندر کی طرح ہے، جی، اور الرحیم آخرت میں مومنوں کے لیے ایک نہ ختم ہونے والے چشمے کی طرح۔ بالکل۔ اور ہمارے ذرائع میں اس حوالے سے ایک ایسی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے جو اس پورے تصور کا نچوڑ ہے اور انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن یہ جان لے کہ اللہ کے پاس کتنی سزا ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھے۔
ایک لمحے کے لیے اس پر غور کریں۔ ایک مومن جو اپنی پوری زندگی عبادت میں گزارتا ہے، اگر وہ اللہ کے انصاف کی حقیقت کو پوری طرح جان لے تو اسے اپنی کوئی نیکی کافی نہ لگے۔ یہ تو انسان کو اپنی عبادات پر ہونے والے ہر قسم کے غرور سے پاک کر دیتی ہے۔ صحیح۔ اور اس حدیث کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ اتنا ہی طاقتور اور امید سے بھرا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر کافر یہ جان لے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو کوئی بھی اس کی جنت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ اکبر! یعنی ایک کافر شخص جس نے پوری زندگی نافرمانی میں گزاری، اگر وہ اللہ کی رحمت کی وسعت کو جان لے تو وہ بھی مایوس نہ ہو۔ بالکل۔ اس حدیث میں اصل نقطہ یہی ہے کہ اللہ کی سزا اور اس کی رحمت دونوں انسانی تصور سے بالاتر ہیں۔ ہم اپنی چھوٹی سی عقل سے نہ اس کے غضب کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور نہ اس کی رحمت کا۔ تو اصل روحانی کیفیت ان دونوں کے درمیان رہنے میں ہے، نامکمل بے خوفی، نامکمل مایوسی۔ جی، یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو متحرک اور عاجز رکھتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ خدا کا جو تصور قرآن اور سنت ہمیں دیتے ہیں وہ بہت جامع اور متوازن ہے۔ اسے کسی ایک خانے میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ اب یہاں ایک اور نقطہ ہے جسے ہمارے ذرائع نے آخر میں اٹھایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذرائع میں ذکر ہے کہ قرآن اپنی پچھلی الہامی کتابوں یعنی تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی کتاب کے طور پر نازل ہوا۔ ہاں، لیکن اس نقطے کا ہماری خوف و امید کے توازن والی گفتگو سے کیا تعلق بنتا ہے؟ بظاہر تو کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ تعلق بہت گہرا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی ذات کا یہ متوازن تصور یعنی انصاف اور رحمت کا یہ امتزاج کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آفاقی اور ازلی الہامی اصول ہے جو پچھلی امتوں کو بھی دیا گیا تھا۔ اچھا۔ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ لوگوں نے اس میں رد و بدل کر دیا ہو، لیکن اصل پیغام ہمیشہ یہی توازن تھا۔ قرآن آ کر اس اصل پیغام کی تصدیق کرتا ہے اور اسے کامل شکل میں محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں رب العالمین کے فوراً بعد الرحمن الرحیم کا آنا ایک گہرے الہامی ڈیزائن کا حصہ ہے۔ یہ اختیار اور رحمت، انصاف اور مہربانی اور خوف اور امید کے درمیان ایک کامل توازن قائم کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا نمونہ ہے جو ہمیں پورے قرآن میں بار بار نظر آتا ہے اور جس کا نچوڑ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع حدیث میں ملتا ہے۔ جی، اور آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑتے ہیں۔ ہم نے آج سزا اور رحمت کے درمیان توازن پر بات کی۔ غور طلب سوال یہ ہے کہ یہ دوہرا تصور یعنی لامحدود انصاف اور لامتناہی رحمت کو ہر وقت ایک ساتھ ذہن میں رکھنا، یہ ایک شخص کے روزمرہ کے اعمال، اس کے فیصلوں اور دوسروں کے ساتھ اس کے برتاؤ پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ بنسبت اس شخص کے جس کا نظریہ صرف ایک پہلو پر مرکوز ہو، یعنی یا تو صرف رحمت پر یا صرف سزا پر۔ جی، یہ توازن ہمارے کردار اور ہمارے عالمی نظریے کی تشکیل کیسے کرتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور و فکر ہمیں اس گفتگو کے حقیقی مقصد تک لے جا سکتا ہے۔